نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 183 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 دن کے اندر اندر ناخن کاٹ لیا کرو۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ اگر ہو تو اس کی وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ 8 دن میں ناخن کاٹنا بہتر ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ہر ہفتے بدن کی صفائی کرنی چاہیے، لیکن 8 دن کی قید حدیث میں نہیں ہے۔ البتہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 40 دن سے زیادہ مدت تک ناخن وغیرہ بڑھانے نہیں چاہیے، اس کے اندر اندر اسے کاٹ کر صفائی ستھرائی کر لینی چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو پورا نہیں ہوتا، دشوار معلوم ہوتا ہے، جبکہ گناہ کے کام بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آدمی کے پیچھے نفس اور شیطان دونوں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے اوپر اپنے اثرات ڈالتے ہیں، نیکی سے ہٹانے کی اور برائی کی طرف چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی ہمت سے کام لے اور زیادہ سے زیادہ ذکر خداوندی کی کثرت کرے، تو انشاءاللہ نفس و شیطان کا زور ٹوٹے گا اور خیر کی طرف رغبت بڑھے گی۔ سوال کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں نبوت ملنے سے پہلے کس طرح سے عبادت فرمایا کرتے تھے؟ جواباً عرض ہے کہ اتنی بات تو ثابت ہے کہ آپ عبادت فرماتے تھے، لیکن اس کی کیا تفصیلات تھیں اس پر کوئی حتمی بات نہیں کہی ہے۔ مختلف علماء نے مختلف اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ دین ابراہیمی میں جو طریقہ عبادت کے چلے آ رہے تھے ان پر عامل تھے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جو مراقبے کی شکل تھی کہ آپ غور و فکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگاتے تھے، یہی عبادت کی صورت تھی۔ بہرحال حتمی طور پر کوئی بات کہنا مشکل ہے۔ سوال کر رہے ہیں بعض جماعت والے کہتے ہیں کہ عصر کے بعد والے گشت کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر اس بستی میں عذاب آنے والا ہو تو اس گشت کی برکت سے وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی مبالغہ آمیز باتیں ثابت نہیں ہیں۔ کسی جماعت کے مقرر کردہ خاص عمل پر اس طرح کے اجر و ثواب کی باتیں زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ باقی فی نفسی لوگوں کو دین کی طرف بلانا اچھی بات ہے، اور نیت صالح اور درست ہو تو اس طرح کے اعمال پر انشاءاللہ بہترین اجر و ثواب کی امید بھی ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی فضیلت جو ثابت نہ ہو، متعین طور پر اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں ہم اللہ سے ہدایت کی اور خیر کی توفیق مانگتے ہیں، لیکن برائی ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ برابر اللہ سے مانگتے رہیں اور خود کوشش کرتے رہیں، اور ہمت سے کام لیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ پوچھ رہے ہیں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ انار کے اندر ایک دانہ جنت سے لایا گیا دانہ ہوتا ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی ایک روایت موضوعات میں درج کی گئی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعلی المصنوعہ کے اندر جو موضوع روایتیں اکٹھی کی ہیں اس میں اسے بھی ذکر فرمایا، اس لیے اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنا جائز نہیں ہے، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔
سوال کرتے ہیں مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اگر مرد حضرات جماعت سے نماز نہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو کیا حکم ہے؟ اور کن صورتوں میں جماعت کے ساتھ نماز میں شامل نہ ہو پانے کا عذر شریعت میں قابل قبول ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مرد حضرات کے لیے مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور بلا عذر ترک جماعت کا معمول بنانا صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے سنت چھوڑنے کا مسلسل گناہ ہوگا۔ البتہ اگر بیماری ہے یا سفر ہے یا کوئی اور عذر معقول ہے تو ترک جماعت کی گنجائش ہے۔ پوچھ رہے ہیں ایک شخص کا مکان دہلی میں بھی ہے اور مراد آباد میں بھی ہے۔ مراد آباد میں مکمل رہائش ہے اور دہلی والے مکان میں کبھی کبھار جانا ہوتا ہے، کبھی تجارتی غرض سے، کبھی علاج معالجے کی غرض سے، اور جب ضرورت مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں سے مکان بند کر کے چلا آتا ہے، اور وہاں 15 دن رکنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ شخص دہلی میں قصر کرے گا یا اتمام؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے دہلی کو وطن نہیں بنایا ہے، صرف ضرورت کے وقت کچھ وقت رہنے کا وہاں ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں دہلی میں قصر کرے گا جب تک کہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو۔ البتہ اگر اس نے دہلی میں بھی وطن بنانے کی نیت کر رکھی ہے اور اس کو چھوڑا نہیں ہے، ترک نہیں کیا ہے، تو مسئلہ الگ ہے، تو پھر دونوں جگہ اتمام کا حکم ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں مرحوم کی طرف سے عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، مرحومین کی طرف سے یا زندوں کی طرف سے طواف عمرہ کرنے کی اجازت ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں میرے ایک دوست نے یہ نظر مانی تھی کہ جب تک میں حج نہ کر لوں اس وقت تک کہیں سیر و تفریح کے لیے نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جس سے حج کی ادائیگی ہو سکے، تو یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر وہ کہیں گھومنے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے قسم کھائی تھی اور پھر وہ گھومنے چلا جائے گا حج کرنے سے پہلے، تو اس پر قسم توڑنے کا کفارہ لازم ہوگا، اس لیے جو قسم کھائی ہے اس کی تکمیل کرنی چاہیے، بہتر یہی ہے۔ پوچھ رہے ہیں ہماری اہلیہ کے رمضان کے چند روزے چھوٹ گئے تھے، اب وہ رکھنا چاہ رہی تھی، چنانچہ سحری میں ان کی آنکھ فجر کی اذان ہوتے وقت کھلی، تو روزہ ہوگا یا نہیں؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ رمضان کے روزے اور نفلی روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے لیے سحری کھانا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر قضا کا روزہ ہے تو صبح صادق سے پہلے اس کی نیت ہونی ضروری ہے۔ اگر وہ سونے سے پہلے نیت کر کے سوئی تھی کہ میں صبح روزہ رکھوں گی اور دیر میں آنکھ کھلی تو ان کا روزہ درست ہو جائے گا، لیکن اگر رات سے روزے کی نیت نہیں تھی، یہ تھی کہ بھئی آنکھ کھلے گی، سحری کھاؤں گی، پھر روزہ رکھوں گی، اور پھر دیر میں آنکھ کھلی، تو اب ان کا قضا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ البتہ نفل روزہ اور فرض روزہ، اس میں نصف النہار سے پہلے تک، یعنی ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک، تو تقریباً آج کل 11 بجے سے پہلے تک نیت اس کی ہو سکتی ہے۔ تو قضا کے روزے میں اور نفل اور فرض روزے میں کچھ فرق ہے نیت کے وقت کے اعتبار سے۔ پوچھ رہے ہیں ہمارے ہاں جمعہ کے دن ختم نبوت کے موضوع پر بیانات وغیرہ ہو رہے ہیں، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ مرزا قادیانی یا دجال یا گوہر شاہی کی تصویر اس کو دکھا کر کے امت کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ تصویر وغیرہ دکھانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، البتہ آپ اس کے بارے میں جو اس کے غلط عقائد ہیں اس پر آپ ضرور لوگوں کو متنبع کر سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں زید کی شادی اس کی ماموزاد بہن سے ہوئی ہے، تو آپسی گفت و شنید میں اس کی زوجہ محترمہ پھوپھی زاد بھائی ہونے کی وجہ سے اس کو بھائی کہتی ہے، تو اس عورت کا اپنے شوہر کو بھائی کہنا کیسا ہے؟ کیا اس سے نکاح پر کوئی اثر پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ شوہر کو بھائی کہہ سکتے ہیں، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پوچھ رہے ہیں زید ایک طالب علم ہے اور اس کے ساتھیوں کو اس کے شادی شدہ ہونے کی خبر مل گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھی اسے اپنی بیوی کی تصویر دکھانے کے لیے پریشان کرتے رہتے ہیں،
تو زید کا اپنے ساتھیوں کو بیوی کی تصویر دکھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بالقصد اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے لانا یا اس کی تصویر دکھانا نہایت بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اس سے بالکل بچنا چاہیے، اور ان ساتھیوں کا اس پر اصرار کرنا بھی غلط ہے کہ اجنبی عورت کو دیکھنے پر وہ مطالبہ کریں، اس کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں مچھلی یا گوشت ناجائز طریقے پر حاصل کر کے یا ان چیزوں کے ساتھ کوئی اور ناجائز چیز ملا کر مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لے آتے ہیں، پھر سرکاری لوگ کبھی پکڑ بھی لیتے ہیں۔ اب کبھی یہ سرکاری لوگ اس مچھلی یا گوشت کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ یہ چیز مدرسے کے اساتذہ اور طلبہ کو کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ گوشت جو ناجائز طریقے پر حاصل ہوا یا سرکاری لوگوں نے زبردستی اس کو ضبط کیا ہے، اسے مدرسے میں بھیجنا اور مدرسے والوں کے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، فوراً اسے واپس کر دینا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ دو بھائیوں نے ایک مکان خریدا 1,50,000 کا، اور 50,000 کسی تیسرے آدمی سے قرض لیے، اس شرط کے ساتھ کہ ہم 6 مہینے یا 1 سال میں اس قرض کو ادا کر دیں گے، اس وقت تک آپ اس گھر سے فائدہ اٹھائیں، اس کا جو کرایہ ہے وہ آپ کا ہے، اور یہ تمام باتیں دستاویز میں لکھ دی گئیں، تو کیا اس طرح کا معاملہ شریعت میں جائز ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ معاملہ شرعاً درست نہیں ہے، اس میں قرض سے نفع اٹھانا پایا جا رہا ہے، اور جس نے قرض دیا ہے اس کے لیے اس کرایہ کا استعمال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، کرایہ لے کر قرض میں کٹوتی کرتا رہے تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ پوچھ رہے ہیں آج کل بازاروں میں چوہوں کو مارنے والے ایسے کیمیکل موجود ہیں جن سے چوہے فوراً نہیں مرتے بلکہ کچھ گھنٹوں کے بعد تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں، تو کیا چوہوں کو مارنے کے لیے ایسے کیمیکل کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جانوروں کو بیجا تکلیف دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے چوہوں کو مارنے کی اگر ضرورت ہے تو ایسا طریقہ اپنائیں جس سے انہیں تکلیف نہ ہو زیادہ، اور یہ تڑپ تڑپ کے مارنا یہ صحیح نہیں۔ پوچھتے ہیں ایک شخص پتھر اور شیشے کی کٹنگ کر کے اس پر جاندار اور ذی روح کی تصویر بنا کر فروخت کرتا ہے، تو کیا اس کا یہ کاروبار درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا یہ عمل سخت مکروہ ہے، اور اجرت کے اندر بھی سخت کراہت پائی جاتی ہے، ایسے کاروبار سے بچنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں مساجد کے اخراجات کے پیش نظر کمیٹی کے مشورے سے بستی کے افراد پر کچھ رقم بٹھائی گئی ہے، جیسے ہمارے یہاں 1,200 روپے سالانہ ہر شادی شدہ مرد پر لازم ہے، اس میں امیر غریب کی کوئی رعایت نہیں، یہ سبھی پر گویا لازم ہے، اور حال ہی میں ذمہ داران نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جو مسجد کی یہ رقم ادا نہیں کرے گا اس کا برادری سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اور اس کی خوشی غمی میں شریک نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ تو کیا شرعی روح سے ایسی پابندیاں لگانا صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپسی رضامندی سے مسجد کے تعاون کے لیے رقم طے تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس پر جبر کی اجازت نہیں ہے، اور بائیکاٹ وغیرہ کی باتیں بھی زیادتی ہیں، اس طرح کے شرائط اور احکامات صادر نہیں کرنے چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ بینک آج کل بنکروں کو لون دے رہا ہے جس میں 30-35% سبسڈی ہے، یعنی 10 لاکھ میں سے 6 یا 6.5 لاکھ 10 سال میں دینا ہوگا، یہ لون لینا صحیح ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مجموعی طور پر سود دینا لازم نہ آئے تو یہ معاملہ انجام کار درست ہے۔ پوچھ رہے ہیں ایک صاحب نے گاڑی قسطوں پر خریدی تھی، جس کے نام تھی ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو کمپنی کا رول یہ ہے کہ جس کا نام گاڑی ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد بقیہ قسطیں معاف ہو جاتی ہیں، تو اگر اس کی اولاد قسط معاف کرا لیں تو کیا مرنے والوں کو اس کا گناہ ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سودی لین دین کی نوبت نہ آئے اور کمپنی اپنے ضابطے کے مطابق از خود بقیہ قسطیں معاف کر دے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک سے حفاظت کے لیے کوئی عمل بتائیں۔
جواباً عرض ہے کہ سورہ علم نشرہ اور سورہ فاتحہ کا کثرت سے ورد رکھیں اور دعا کرتے رہیں، اور کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہر طرح کے مرض سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔